حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائے کے حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ان ذوات مقدس و مطہرہ پر جو لائق درود و سلام ہیں، اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت ہیں۔ رسالت مآب کی بزم میں دو طرح کے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ توجہ ہے حضور؟ مجلس کی ابتدا مجھ سے پہلے کی ہو چکی ہے، اور میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملہ سے ہوا چاہتی ہے، اور میں آپ کو اس میں شامل کرتے ہوئے انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے اذہان آپ تھوڑے سے مبذول فرمائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، رسالت مآب کی بزم میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو عمل بعد میں کرتے تھے، وہی پہلے آتی تھی۔ توجہ فرمائیں گے آپ سلامت رہیں، ہر شر سے محفوظ رہیں۔ میں پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اور عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا کی بزم کے اندر دو طرح کے لوگ حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک وہ تھے جو عمل بعد میں کرتے تھے، وہی پہلے آتی تھی، اور ایک وہ تھے جو عمل پہلے کرتے تھے، وہی بعد میں آتی تھی۔ بھائی آپ جئیں، آپ سلامت رہیں۔ سامعین، دو طرز کے طبقات، دو گروہ، دو طرز کے لوگ میرے مولا کی بزم میں تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جن کا عمل بعد میں ہوتا تھا، وہی پہلے ہوتی تھی، اور ایک وہ تھے کہ جن کا عمل پہلے ہوتا تھا، وہی بعد میں ہوتی تھی۔ تو بڑا فرق ہے، وہ کہ جن کا عمل پہلے تھا اور وہی بعد میں تھی، وہ اور ہیں، اور جن کا عمل بعد میں تھا وہی پہلے تھی، وہ اور ہیں۔ کون ہیں؟ سامعین گرامی، کہ جو جن کا عمل پہلے ہوتا تھا وہی بعد میں ہوتی تھی، اور جن کا عمل بعد میں ہوتا تھا وہی پہلے ہوتی تھی۔ ان دونوں گروہوں کو اللہ نے بہت ساری آیات کے اندر مشخص کر کے دنیا کے سامنے فرق واضح کر دیا۔ ایک وہ تھے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کہ جہاں پہ وہی پہلے عمل بعد نے، اور ایک وہ جہاں عمل پہلے وہی بعد نے۔ جن کی جہاں وہی پہلے آتی تھی، عمل بعد میں کرتے تھے، انہیں صحابہ کہتے ہیں، اور جن کے لیے عمل پہلے ہوتا تھا وہی بعد میں ہوتی تھی، انہیں علی و ابو طالب کہا جاتا ہے۔ بھائی ایک فرق ہے سامعین۔ یہاں میں ایک جملہ دعویٰ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تو ظاہر ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ یقین کریں کہ اتنے زیادہ دلائل ہیں کہ سورج تو ابھی تو غروب ہوا ہے، یہ طلوع ہو سکتا ہے، وہ دلائل ختم نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ علی و ابو طالب ایسی ہستیاں ہیں کہ جو عمل پہلے کرتے تھے وہی بعد میں آتی تھی، اور صحابہ کرام جو تھے وہی پہلے آتی تھی، عمل بعد میں کرتے تھے۔ لذا جن کا عمل پہلے تھا وہی بعد میں تھی، وہی ان کے لیے کہتی تھی، یہ کچھ کریں تو میں آؤں۔ توجہ ہے سامعین کرام؟ یہ کچھ کریں تو میں آؤں۔ اور جن کی وہی پہلے عمل بعد نے، وہی ان کے لیے کہتی تھی، وہ کہتے تھے وہی آئے تو پھر ہم کچھ کریں۔ تو جو وحی کے آنے پہ عمل کرے اسے مطیع کہتے ہیں، جن کے عمل کے مطابق وحی آئے اسے محسن کہتے ہیں۔ مطیع اور محسن میں بڑا فرق ہے، توجہ ہے۔ چلیں میں اسی کو سادہ لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں، انتہائی سادہ لفظوں میں۔ میرے محترم سامعین، میرے آقا کی بزم میں
دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایک وہ تھے کہ جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور ایک وہ تھے جو نزول کی انتظار نہیں کرتے تھے. ابھی وہی اللہ کی مشیت میں ہوتی تھی، وہ تلاوت زمین پہ کر دیا کرتے تھے. ارے بھائی فرق تو کرنا ہوگا، فرق تو سمجھنا ہوگا. چلیں ابھی ایک آدھا بندہ میرے سامعین میں ایسا ہے جو ابھی تک زحمت نہیں کر رہا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ملنے کی، اس کی تکریم کی خاطر میں یہی جملہ لیکن لفظ بدل کر مفہوم یہی رہے گا. سامعین، رسالت مآب کی بزم میں دو طرح کے لوگ ہوتے تھے. ایک وہ تھے جن کا کلمہ 23 سالوں میں جا کر مکمل ہوا. توجہ ہے صاحب نے کرام، یعنی 13 سال مکہ میں صرف لا الہ الا اللہ، 10 سال مدینہ میں ساتھ محمد رسول اللہ، غدیر پہ گئے تو ساتھ علی شم ولی اللہ. لہذا ایک طبقہ وہ تھا کہ جس کا کلمہ 23 سالوں میں جا کر مکمل ہوا، اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو اعلان نبوت تو بہت دور کی بات ہے، ادھر نبی دنیا میں آئے ہیں، نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر اعلان نبوت بھی کرتے ہیں، اعلان ولایت بھی کر رہے ہیں. ارے بھئی روایات ہیں علامہ مجلسی نے بحار الانوار، یہ ہماری حدیث کی، جس طرح ہماری کتب عربہ 4 کتب مشہور ہیں حدیث کی، ہماری ویسے حدیث کی 9 کتب ہیں، ان میں سے ایک بحار الانوار ہے. اس کی جلد نمبر 35 کے اندر اس ایک بحار الانوار میں 4,95,000 احادیث معصومین ہیں. سامعین کرام، اس بحار الانوار کی جلد نمبر 35 کے اندر علامہ مجلسی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جب میرے آقا نبی اکرم دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا، تو جناب فاطمہ بنت اسد نے میرے نبی کو اٹھایا، ایسے سیدھا سرکار ابو طالب کے پاس لے کر آئیں. سرکار ابو طالب کے ہاتھوں پر رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا مولا اللہ نے کتنا ہی حسین شہزادہ ہم نے عطا کیا ہے. جب سنا نا کتنا حسین شہزادہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، جناب ابو طالب کہنے لگے اسد کی بیٹی فاطمہ، اے فاطمہ بنت اسد، کیا تم بھی چاہتی ہو اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے دے جیسا یہ ہے؟ کہ مولا اس سے بڑی سعادت کیا ہے، اس سے بڑی خوشبختی کیا ہے کہ اگر اسی جیسا مجھے مل جائے. جملہ سننا، فرمایا اگر اسی جیسا چاہتی ہو، اسبری سبتا، اسبری سبتا، عربی میں سبت 30 سال کے عرصے کو کہتے ہیں. فرماتے ہیں پھر اسبری سبتا عتیق پہ مثل ہی الا النبوہ، اگر اسی جیسا چاہتی ہو تو پھر ابھی 30 سال تک ابھی صبر کرو. 30 سال کے عرصے کے بعد اللہ تجھے بھی ایسا ہی دے گا. فرق صرف یہ ہے یہ نبی ہے وہ ولی ہوگا. بھائی آپ سلامت رہیں، آپ ایک مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں. توجہ ہے سامعین. لوگ کہتے ہیں سرکار ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. ابو طالب اس کو نہیں کہتے جو مرتے وقت بھی کلمہ پڑھنے سے انکار کرتے. ابو طالب تو اس کو کہتے ہیں کہ ابھی 40 سال تو بہت دور کی بات ہے، ادھر نبی دنیا میں آتے ہیں، وہ نبی کو اٹھا کے اقرار ولایت بھی کرتے ہیں، اقرار نبوت بھی کرتے ہیں. توجہ ہے. حالانکہ سرکار ابو طالب نے جب یہ وعدہ کیا تھا نا کہ 30 سال کے عرصے کے بعد اللہ تجھے ایسا دے گا، فرق صرف یہ ہے یہ نبی ہے وہ ولی ہوں گا. تو میرے محترم سامنے بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت سرکار ابو طالب کے ہاں ایک بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. ٹھیک 1 سال کا عرصہ گزرا، ایک بیٹا آیا، نام طالب رکھ دیا. پھر 10 سال کا عرصہ گزرا، دوسرا بیٹا آیا، نام عقیل رکھ دیا. پھر 10 سال کا عرصہ گزرا، تیسرا بیٹا آیا، نام جعفر رکھ دیا. 20 سال ہو گئے. پھر 10 سال کا عرصہ گزرا تو وہی آیا جس کا وعدہ ابو طالب کر چکے تھے.
بڑی عجیب بات ہے میرے محترم سامعین گرامی، آج کا ٹیکنالوجسٹ جتنا بھی اوج پہ چلا جائے، جتنا بلندی پہ چلا جائے، ابھی صرف جنس بتا سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے، وہ بھی ایک خاص وقت کے بعد جا کر کہ جب بچہ اپنی رحم مادر میں اپنی ماں کے شکم میں ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے، پھر جا کر بتا سکتا ہے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ لیکن دیکھ، جو ٹیکنالوجی کا محتاج ہو وہ اور ہوتا ہے، جس کے محتاج ٹیکنالوجی ہو جائے اسے عمران کہتے ہیں۔ سرکار عبدالطالب نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی الٹرا ساؤنڈ لگایا ہوا تھا، نہیں، ابھی تو 30 سال پہلے، اور پھر بات بڑی عجیب ہے، فرمایا یہ جو میرے ہاتھوں پہ ہے یہ نبی ہے، جو آئے گا وہ ولی ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں سرکار رسالت مآب کے پاس علم غیب نہیں ہے، اس گھر کا تو ابو طالب بھی غیب جانتا ہے۔ توجہ ہے سامنے کرام، بات پہنچ رہی ہے میرے سامعین تک؟ ولایت کس کو کہتے ہیں؟ مجلس شروع ہو گئی۔ ایک مرحلہ ہے ولایت استفائیہ، ایک مرحلہ ہے ولایت تنفیذیہ۔ ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ، ولایت تنفیذیہ ولایت کا اگلا مرحلہ۔ ولایت استفائیہ کل جہاں پر میں نے گفتگو ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں، اور ابھی جو گفتگو ابتدام کی وہ بھی ولایت سے ہٹ کر نہیں کی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں یہ مسلمان کی طرف سے ہوتی ہے، ابھی جو بیان کی ہے وہ ابو طالب کی طرف سے بیان کی ہے۔ ابو طالب اس کو نہیں کہتے جو مرتے وقت کلمہ نہ پڑھے۔ ابو طالب علیہ السلام کا صرف ایک ہی قصور ہے، ورنہ آپ یقین کریں کہ ابو طالب کے جوتیاں اٹھا کے نا ان کے پاؤں کی تلوے سے لگی ہوئی خاک کو لوگ خاک کی شفا سمجھتے، صرف ایک ہی قصور ہے کہ وہ علی کا باپ ہے، صرف یہ قصور۔ ورنہ جو ابو طالب ہیں ایسا کو بن کے تو دکھا ہے۔ 5 راوی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے، نبی اکرم نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو وقت آخر۔ یہ 5 راوی ذرا سن لیں، ابتدائی مرحلہ ہے لیکن اب جملہ آ گیا ہے اضافی، لیکن سن لیں، اس لیے کہ سرکار ابو طالب وہ مظلوم ہستی ہیں جنہوں نے نبوت پر اب قربان سب کچھ کیا، اپنا بچایا ہی کچھ نہیں، لیکن مسلمان وہ ہے جو سب سے حملہ پہلا سرکار ابو طالب پہ کرتا ہے۔ سرکار ابو طالب کے لیے کہ وقت آخر انہیں کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ 5 راوی ہیں جو کہتے ہیں میں بھی پاس تھا، میں بھی پاس تھا، میں بھی پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے نبی اکرم نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، موجود تھا پاس، اس وقت نبی اکرم نے وقت آخر کہا اپنے چچا کو چچا جان کلمہ پڑھ لو میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔ تیسرے چوتھے 5ویں راوی کہتے ہیں سامعین گرامی میں اہل سنت بھائیوں کے کتب علم الرجال سے یہ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جس وقت سرکار ابو طالب کی رحلت ہوئی تھی، یہ جو 5 راوی کہتے ہیں میں بھی پاس تھا، میں نے بھی سنا تھا، میں بھی پاس تھا، میں نے بھی سنا، نبی نے کلمہ پڑھایا، ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جس وقت میرے ابو طالب کا انتقال ہوا ان 5 راویوں میں سے یا خود کوئی کافر تھا یا اپنا، یا اس وقت وہاں پہ موجود ہی کوئی نہیں تھا۔ بلکہ اگلی بات بھی کہوں، یا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ اور میں سے پہلے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے سرکار نبی اکرم نے کلمہ پڑھنے کا کہا۔ ابو طالب نے کہتے ہیں میں نے سنا ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ پڑھنے سے انکار، بھائی میں علیہ السلام ہی کہوں گا، اس لیے کہ میں نے علیہ السلام کی جو ڈیفینیشن آپ کو پچھلی مجالس میں بتا چکا ہوں۔ علیہ السلام کس کو کہتے ہیں؟ یقین کریں علی تو علی ہے، اس گھر کا ابو طالب بھی اسی تعریف پہ ہی پورا اترتا ہے جو علی کے لیے پوری اترتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے نبی اکرم نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، تو سرکار ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کتابوں کا نام لکھنا چاہتے ہیں آپ لکھ لیں، اکمال فی اسماء الرجال صاحب المشکات ایک ہے، میزان الاعتدال دوسری کتاب علم الرجال کی ہے، الاصابہ فی تمیز الصحابہ تیسری کتاب ہے، اور تشیع کی ہر کتاب تھے۔ میں یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، اہل سنت کی
یہ بھی میں مثال کے طور پہ 3 کتابوں کا نام لے، ورنہ ہر کتاب کے اندر یہ مسلم ہے کہ جس ابو طالب کے لیے کہا جاتا ہے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا چچا جان کلمہ پڑھو، نبی اکرم نے کہا تو انہوں نے پڑھنے سے انکار کر دیا، میں پاس تھا، سامعین میں ثابت کر دیتا ہوں سرکائن سب کتب کے اندر یہ لکھا ہے کہ جس وقت سرکار ابو طالب کی رحلت ہوئی ہے وہ ہجرت سے 3 سال پہلے ہوئی ہے، اور سرکار عبداللہ ابن عباس ابو طالب کی رحلت کے 1 مہینہ اور 5 دن بعد پیدا ہوئے ہیں۔ توجہ ہے سامعین، 1 مہینہ 35 دن بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ جب نبی اکرم نے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے سرکار ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، 35 دن پہلے جب ان کی وفات ہوئی تھی اس وقت تو عبداللہ بن عباس دنیا میں بھی موجود نہیں تھے۔ پھر دوسرے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، وہ فرماتے ہیں میں بھی پاس تھا، میرے دیکھتے ہوئے نبی اکرم نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو، ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، کتابیں وہی پھر ذہن میں رکھیں، الاسابہ فی تمیز صحابہ، میزان الاعتدال، اکمال فی اسماء الرجال صاحب المشکام، اور شیعہ کو رجال امام مقامنی، مستدرکات علم رجال الحدیث، معجم رجال الحدیث، میں تمام کتب کی ضمانت دے کر یہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نا میرے دیکھتے ہوئے نبی نے کہا چچا جان کلمہ پڑھ لو تو ابو طالب نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ سامعین گرامی، یہ ایسے راوی ہیں کہ فتح خیبر جب ہوئی نا ہجرت کے 7 سال بعد نے 7ویں سال کے آخر میں ابو طالب کی رحلت ہوئی ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے یہ ایسے راوی ہیں جنہوں نے 7 ہجری کے بعد آ کر خود کلمہ پڑھا۔ یہ یمن کے رہنے والے، یہ یمن کے رہنے والے، اور وہاں خبر پہنچی کہ ابو طالب کے بیٹے کے ضربت کے صدقے میں خیبر فتح ہوئی، اور ان لوگوں کے اتنا مال غنیمت ملا جن کے بچوں کو پہننے کے لیے لباس نہیں ملتا تھا، اب وہ سونے کے سکوں سے مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ انہوں نے یمن چھوڑا، 7 ہجری کے آخر میں جنگ خیبر ہوئی ہے، اس کے بعد یمن میں خبر پہنچی، یمن کے رہنے والے تھے، وہاں سے یمن چھوڑا سیدھے مدینہ میں آئے۔ چیلنج میرا، ابو طالب کی رحلت ہوئی ہے مکہ میں، ان کا اس وقت مکہ کے اندر کوئی وجود ثابت کر دے۔ توجہ ہے صاحب؟ اور اسی طرح باقی راوی، اب ظاہر ہے میرا موضوع مستقل چونکہ سرکار ابو طالب نہیں ہے، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں ابو طالب نے نبی اکرم کی آمد پر کلمہ پڑھا ہے، اپنی موت پر رسالت کا انکار نہیں کیا۔ ابو طالب علیہ السلام نے نبی اکرم کی دنیا میں آمد پر کلمہ کیسے پڑھا؟ اس طرح سے پڑھا، بلکہ میرے 5ویں امام فرماتے ہیں میرے دادا ابو طالب کے پاس ایک ایسی انگوٹھی تھی جس انگوٹھی پر میرے دادا جان نے پورا کلمہ تحریر کرا رکھا تھا۔ اس کے جملے کیا ہے؟ الغدیر جلد نمبر 7 کے اندر امام محمد باقر علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرے دادا ابو طالب کے پاس ایسی انگوٹھی تھی جس انگوٹھی پر پورا کلمہ تحریر کرا رکھا تھا۔ جملے کیا تھے؟ پہلا جملہ تھا، پہلی لائن تھی رضیت باللہ ربًا، میں ابو طالب تیری ربوبیت سے راضی ہو گیا، وابن اخی نبی، اپنے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد مصطفیٰ کی نبوت سے بھی راضی ہو گیا، ابن علی ولیان، جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اس علی کی ولایت سے بھی راضی ہو گیا۔ لذا میرے محترم سامعین، جس کا کلمہ اعلان نبوت کے بعد شروع ہو، غدیر پہ جا کے مکمل ہو، اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ جو اعلان نبوت سے پہلے اقرار نبوت بھی کرے، اقرار ولایت بھی کرے، اسے علیہ السلام کہتے ہیں۔ توجہ ہے سامعین گرامی؟ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے میں نے کل جہاں گفتگو ختم کی تھی میں اسی پہ ہوں کہ آنے کے لیے آئے گا، وہ کوالیفائی وہ کرے گا جو مقام اشہاد پہ فائز ہوگا۔ کل میں نے عرض کی تھی لفظ شاہد اور شہید گواہ بننے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھی گواہ بنایا ہے، میرے نبی کو بھی گواہ بنایا ہے، میرے علی کو بھی گواہ بنایا ہے، پر فرق صرف اتنا ہے جو امت پر گواہ بنے وہ آدم صفی اللہ ہے، جو آدم پر گواہ بنے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔
اور میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، بات یہاں پہ میں نے کل مکمل کی تھی، یہاں پہ ٹائم چونکہ مکمل ہو چکا تھا، اس لیے میں نے عرض کی کہ مقام اشہاد پر فائز ہوگا جو فائز ہونے والا یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا۔ اب ختم نبوت کی تو مہر آ چکی، آیت آ چکی، لہذا اب کوئی نبی کا نبوت کا دعویٰ کرے یا کسی کے لیے کوئی اقرار کرے تو کرنے والا بھی کافر ہو جائے گا، جس کا کر رہا ہے وہ بھی مرتد اور واجب القتل ہو جائے گا۔ لیکن میرے سامنے گرامی اب آ جائیں، میں نے عرض کی کہ جو مقام اشہاد پر فائز ہوگا وہ یا نبی ہوگا یا ولی ہوگا، اور اللہ نے مقام اشہاد پر یا آدم کو فائز کیا ہے یا علی کو فائز کیا ہے۔ مقام اشہاد سمجھ کی نا کہ گواہی کے منزل پر فائز ہو، اور گواہ بننے کے لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ گواہ وہ بن سکتا ہے کہ جو دو خصوصیات کا حامل ہو، نمبر ایک علم بالمشہود رکھتا ہو، نمبر دو وجود کی حضوریت رکھتا ہو۔ اگر دو میں سے ایک خصوصیت رکھتا ہے دوسری نہیں رکھتا تو یہ کچھ اور تو ہوگا، یہ ولی اللہ نہیں ہوگا، یہ نبی اللہ نہیں ہوگا۔ لہذا نبوت اور ولایت کے منصب پر آنے کے لیے اس کے اندر گواہ بننا ضروری ہے، اور گواہ بننے کے لیے اس کے اندر دو خصوصیات کا ہونا ضروری ہے، مشہود کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اور نمبر دو مشہود کے پاس وجود کی حضوریت بھی ضروری ہے۔ کل میں نے کچھ آیات بھی تلاوت کی تھی اور آپ کی خدمت میں استدلال پیش کیا کہ جو امت پر حاضر و ناظر ہو وہ آدم صفی اللہ ہے، جو آدم پر حاضر و ناظر ہو وہ محمد الرسول اللہ۔ اور کل میں نے اختتام جہاں پہ کیا کہ انبیاء آئیں گے، آدم و عیسیٰ اکٹھے ہو کر میرے آقا کے پاس حاضر ہوں گے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ نے ہماری نبوتوں کا گواہ بنایا ہے، مولا آپ تھوڑی سی زحمت کریں، ہماری ہمت نہیں، جرأت نہیں، لیکن مولا آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گواہی دے دیں، ورنہ میں صفی اللہ نہیں رہوں گا، میں خلیل اللہ نہیں رہوں گا، میں روح اللہ نہیں رہوں گا، میں ذبیح اللہ نہیں رہوں گا، میں خلیفۃ اللہ نہیں رہوں گا، میں کلیم اللہ نہیں رہوں گا، میں نجی اللہ نہیں رہوں گا۔ میرے آقا نے کیا کریں گے؟ میرے آقا جعفر طیار کو آواز دیں گے، امیر حمزہ کو آواز دیں گے۔ تو میں نے کل جہاں پہ گفتگو ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی جعفر طیار کو بھیجیں گے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہی ہوتا علی کو بھیج دیتے، تو عجب نہیں کہ بارگاہ رسالت سے آواز ہے، سمجھنے کی کوشش کر، ابھی آدم کو گواہ کی ضرورت تھی، میں نے جعفر طیار کو بھیجا ہے، علی کو کیسے بھیجوں؟ تھوڑی دیر کے بعد مجھے بھی تو گواہ کی ضرورت پڑ جائے گی۔ اب یہاں پہ آگے بڑھ جائیں، صرف ولی اس کو کہتے ہیں جو مقام اشہاد پر فائز ہو۔ پہلی تعریف میں نے 5 دن آپ کی خدمت میں اس کے مطالب تھوڑی جہاں اگرچہ اس کے بہت سارے پہلو ابھی باقی تھے جو میں نے چھوڑ دیے، آپ کے اگلے مرحلے میں میں لے کر چلا آیا میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں کہ مقام اشہاد پر فائز، نمبر 1 ایسی 2 چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ پھر کبھی جدا نہ ہو سکی ہیں، اور ملنے کے لیے بھی شرط ہے کہ مل وہ سکتی ہیں جن کا مزاج بھی ایک جیسا ہو، جن کے اہداف بھی ایک جیسے ہو، جن کی صفات بھی ایک جیسی ہو، جن کی ذات بھی ایک جیسی ہو۔ اور یہ کائنات میں سوائے میرے علی کی اور ہے ہی کوئی نہیں جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا ہو اولنا محمد و اوسطنا محمد، میں ہماری ذات اگر دیکھنا ہو علی کو دیکھ لو، نبی یاد آ جائیں گے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں سامعین گرامی، اب اچھا میں نے عرض کی کہ صفات ایک جیسی ہو، طہارت ایک جیسی ہو، عقل ایک جیسی ہو، عدالت ایک جیسی ہو، یہ میں بتا چکا، کل بھی تھوڑا سا اجمالاً اشارہ کیا۔ میں عرض کر رہا ہوں ولی وہ ہوگا مقام ولایت پہ فائز وہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا جس نے زندگی میں کبھی پورا لباس بھی نہیں پہننا، جس نے زندگی میں کبھی غسل ہی نہیں کیا، وہ سادھو ہوتا ہے میرے بھائی، اس کو ولی نہیں کہتے۔ جس کو یہ بھی نہیں پتہ نہیں کہ استنجے کی واجب مقدار کتنی ہے، وہ اور کچھ ہوتا ہے، اس کو ولی نہیں کہتے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو مقام اشہاد پر فائز ہوتا ہے۔ مقام اشہاد پر فائز ہونے کے لیے مطلب یہ ہے کہ جو گواہ ہو، گواہ کس کا؟ اللہ نے۔ لے جی انتہائی اہم مرحلے پر میں اپنے سامعین کو لے آیا، بڑی پوری توجہات اب میری طرف آپ کی ہونا چاہیے۔ جملہ میں وہ کہنے لگا ہوں اور وہ بھی قرآن کی 2 آیات کا سہارا لے کر، میری پچھلی گفتگو بھی ذہن سے نکال دے، اس کے بعد جو کہوں گا وہ بھی ذہن سے نکال دے، لیکن میری ریکویسٹ ہے ان جملوں کو جو میں کہنے لگا
لگا ہوں، انہیں اپنے ذہن میں جگہ دے دیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، یہ جملہ کے ذہن میں رکھ لیے، اس کے ہوتے ہوئے کوئی غیر حق آپ کے سامنے ٹک نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت نے جہاں نبوت کا معیار بتایا ہے وہاں ولایت کا بھی معیار بتایا ہے۔ ولایت کا معیار اللہ نے کیا بتایا؟ آواز قدرت آتی ہے سورہ مبارکہ الکہف کے اندر، آواز قدرت آتی ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی۔ میرا حبیب، ان لوگوں کو ہوم کیا گیا، یہ کس کو اپنا ولی مانتے ہیں، کس کو اپنا امام مانتے ہیں؟ ابلیس کو، ابلیس کی ذریت اور ابلیس کی اولاد کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، معیار ولایت اللہ نے اتنا بڑا بتایا ہے، کوئی پورا اترے تو میں اپنی تسلیم کروں گا۔ اللہ رب العزت کہتا ہے حبیب اس دنیا کو ہو کیا گیا، یہ کس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں؟ ابلیس کو، ذریت ابلیس کو اپنا ولی اور امام مانتے ہیں۔ حبیب ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، جن کو یہ ولی مانتے ہیں، میں نے تو جب زمین اور آسمان کو خلق کیا تھا تو آسمان و زمین کی خلقت پر انہیں گواہی نہیں بنایا تو ولی کیسے بن گئے؟ میں نے تو انہیں زمین کی خلقت پر گواہ نہیں بنایا، میں نے تو جب آسمانوں کو خلق کیا تھا تو آسمانوں کی خلقت کا انہیں گواہی نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے ہمیں معیار ولایت سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو، ولی وہ نہیں ہوتا سر میں چوٹ لگ جائے تو پاگل ہو جائے، ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کائنات خلق ہو رہی ہو وہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ اللہ کے حکم سے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے تو جب زمین و آسمان کی خلقت کی تھی تو زمین و آسمان کی خلقت کا انہیں گواہی نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ شہادت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شہادت عینی ہے، ایک شہادت علمی ہے۔ شہادت علمی یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ شہادت علمی ہے۔ ہم نے نبی کو نبی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمارے پاس تواتر کے ساتھ یہ علم پہنچا ہے، ہم یقین کی منزل پہ ہیں، یہ شہادت علمی ہے، شہادت عینی نہیں ہے۔ شہادت عینی اس شہادت کو کہتے ہیں کام ہو رہا ہو بندہ آنکھوں سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا، اسے شہادت عینی کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جس شہادت کی یہاں پہ بات کر رہا ہے وہ شہادت علمی نہیں ہے، وہ شہادت عینی ہے۔ اما اشہدتہم خلق السماوات والارض، حبیب جن کو یہ ولی اور امام مانتے ہیں یہ ولی کیسے بن گئے؟ میں نے تو جب آسمانوں کو خلق کیا تو آسمانوں کی خلقت کا انہیں گواہ نہیں بنایا، زمینوں کی خلقت کا انہیں گواہ نہیں بنایا تو ولی کیسے بن گئے؟ آیت نے دلالت التزامی کے ذریعے سے ہمیں معیار ولایت سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا جس کو عدت اور نفاس کے مسائل کی سمجھ نہ آئے تو جا کے زوجہ سے حل کرواتا پھرے۔ ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زمین و آسمان خلق ہو رہے ہو وہ آنکھوں سے کھڑا ہو کے دیکھ رہا۔ اور بات یہاں پہ اللہ نے روکی نہیں، مزید آسان کر کے آیت کے اگلے حصے میں معیار اور سمجھا دیا، واضح کر دیا۔ فرماتا ہے ما شہدتہم خلق السماوات والارض، بات یہاں تک روکی نہیں بلکہ آگے فرمایا ولا خلق انفسہم، صرف زمین کا گواہ بننا نہیں ہے، صرف شہادت عینی زمین کی خلقت پر نہیں ہے، آسمان کی خلقت پر نہیں ہے، بلکہ میں نے تو ولا خلق انفسہم، جن کو یہ دنیا اپنا ولی اور امام مانتی ہے یہ ولی اور امام بن کیسے گئے ہیں؟ میں نے تو خود ان کو جب خلق کیا تھا تو ان کو ان کی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا تو یہ ولی کیسے بن گئے؟ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے تک؟ میں نے تو خود ان کو جب خلق کیا تو ان کو ان کی خلقت پہ بھی میں نے گواہ نہیں بنایا تو یہ ولی کہاں سے بن گئے؟ آیت نے پھر اور معیار واضح کر دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا کہ جو شکم مادر میں ہو تو بے شعور ہو، آگوش مادر میں آ جائے تو بے علم ہو، ون ویلنگ کرے سر میں چوٹ لگ جائے تو پاگل ہو جائے،
ملک الموت آ جائے تو عقل و علم زائل کر بیٹھے، ولی اس کو نہیں کہتے۔ اور اللہ نے ہماری حیثیت قرآن نے بتا دی، ہماری حیثیت بھی بتائی، مقام ولایت بھی بتا دیا کہ واضح کرنا ہے قرآن سے نتیجہ گیری کے لیے 14-15 علوم ذہن و روح میں اتارنا ضروری ہے۔ میرے سامعین گرامی، اللہ فرماتا ہے جس چیز کو بھی ولی مانتے ہو نا، ذرا ماننے سے پہلے ذرا اس آیت کو دیکھ لینا۔ اللہ قرآن نے کہتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں تمہاری ماں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا تھا کہ تمہیں کسی چیز کا کچھ علم نہیں تھا، تمہیں ماں کا تعارف نہیں تھا، باپ کا تعارف نہیں تھا، بھائیوں کی خبر نہیں تھی، دادی کا تعارف نہیں تھا، نانی کا تعارف نہیں تھا، کسی رشتہ دار کا تعارف نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ تم بڑھتے گئے، دیکھتے گئے، علم آتا گیا، سنتے گئے، علم آتا گیا، جوان ہو گئے، عقل بڑھتی گئی، علم بڑھتا گیا، پھر شرارتیں کی، ون ویلنگ کرنا شروع کر دی، گر گئے، سر میں چوٹ لگ گئے، پاگل ہوں گئے۔ لذا سامعین گرامی، جو پیدا ہو جاہل پیدا ہو، سر میں چوٹ لگ جائے، پاگل ہو جائے، ملک الموت آ جائے، بے اختیار ہو جائے، وہ تو میرے جیسا ہے، وہ تو آپ جیسا ہے، وہ ولی نہیں بنتا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ آواز قدرت کی آتی ہے، آواز قدرت آتی ہے وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، ہم اس کو خلق کر رہے ہوں، وہ اپنی خلقت پر خود گواہ بھی بن رہا۔ دلالت التزامی کے ذریعے سے اللہ نے معیار ولایت سمجھا دیا کہ ولی وہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کیسے ولی بن گئے؟ ہم نے تو جب خود ان کو حل کیا تھا، ان کو ان کی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا، تو ولی کیسے بن گئے؟ آیت نے سمجھا دیا آسان کر کے کہ وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو، ولی اس کو کہتے ہیں اللہ اس کو خلق کر رہا ہو، وہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر خود گواہ بھی بن رہا۔ اور یہ بڑی مشکل منزل ہے بھئی، میں تو بڑے کھلے دل کا بندہ ہوں، سچی بات ہے، میں تو مائک پہ سپیکر اوپر والے شاید کھلے ہیں، آواز دور تک جا رہی ہے، میں تو کھلی بات کرنے کا عادی ہوں، تنگ نظری مجھ میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کو بھی دنیا منوانا چاہتی ہے ولی اور امام لے آؤ، میں اعلان کرتا ہوں ممبر سے نیچے اتروں گا، بعد میں تسلیم پہلے کروں گا۔ صرف مجھے اتنا بتا دو، جب اللہ نے آسمان کو خلق کیا تھا تو کیا آسمانوں کی خلقت کا یہ گواہ ہے؟ ارے پریشان ہو گئے آپ۔ اللہ نے جب زمین اور آسمان کو خلق کیا تو کیا زمین و آسمان کی خلقت پر یہ گواہ ہے جس کو تو ولی منوانا چاہتا ہے، جس کو تو امام بنوانا چاہتا ہے؟ اچھا چلو جو زمین و آسمان کی خلقت کا گواہ بننا تو بہت دور کی بات ہے، خود جب یہ حضرت خود خلق ہو رہے تھے تو کیا یہ اپنی خلقت کے ہر مرحلے پر گواہ ہیں؟ تو جواب ملے گا نہیں ہے۔ تو پھر جناب سینہ زوری سے کام نہیں چلتا۔ سینہ زوری کو نہ ہم نے کربلا میں مانا ہے، نہ ہم نے نہروا میں مانا ہے۔ بنو عباس مٹ گئے، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے۔ بنو امیہ کی ہڈیاں گل گئیں، مٹی کھا گئی، وہ کل بھی علی علی تھا، وہ آج بھی علی علی ہے۔ مٹانے والوں کی قبر کا نشان نہیں ملتا، علی کی قبر پہ کروڑوں حاضری دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو عزیزو، مقام ولایت کیا ہے؟ آئیں ذرا میں اسی کو تھوڑا سا کھولنے لگا ہوں۔ سورہ فیل پڑھی ہے نا آپ نے؟ سورہ فیل قرآن حکیم میں 30ویں پارے کے اندر سورۃ الفیل، یہ کب اتری ہے رسول اللہ پر، لیکن واقعہ کب کا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر بہت بڑا لشکر، جس کو اپنی طاقت پہ بڑا گھمنڈ تھا، بہت بڑا طاغوت تھا، خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے وہ ہاتھیوں پہ چڑھ کے آیا، اور ہاتھیوں کی طاقت بھی بہت بڑی ہے، اور اس کی طاقت بھی بہت بڑی ہے، استکباریت میں بہت اوپر کا نام ہے ابرہہ، اپنا لشکر لے کر آیا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے چھوٹے چھوٹے اتنے پرندے، ان کے لشکر جنڈ بھیجے، گروہ در گروہ، ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، کوئی ایٹم بم نہیں، کوئی اسلحہ نہیں پکڑایا، کوئی کچھ نہیں،
ابھی ہونا تو چاہیے تھا، وہ ادھر ہاتھی ہیں تو ادھر کو اللہ ہاتھیوں سے کوئی بڑی مخلوق پیدا کرتا اور پھر ان کے مد مقابل بھیجتا، لیکن اللہ قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو پرندوں سے ہاتھیوں کو فنار کروا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے علم ترى کیف، بات بڑی عجیب ہے میرے محترم سامعین، ذرا غور کریں ولی کس کو کہتے ہیں۔ آپ مقام رسالت کو سمجھ لیں، مقام ولایت خود سمجھنے آم جائے گا۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے یہاں پر اس آیت اس سورہ کے اندر بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ سامعین گرامی، جب ابرہا آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، اتنے اس سائز کے پرندے ہوں گے غالباً، اور لشکر گروہ در گروہ وہ پرندے بھیجے، اور ہر پرندے کو تین کنکریاں، دو کنکریاں ان کے پنجوں میں تھی، ایک ان کی چونچ میں تھی، اور اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ ہے۔ وہ کرتا کیا ہے؟ جس پر اسے حکم ہوتا ہے اسی کے اوپر وہ کنکر مارتا ہے، سار میں لگتا ہے، اس کے نیچے سے لگتا ہوا ہاتھی سے، جب ہاتھی بھی ختم ہو جاتا ہے وہ بھی جہنم داخل ہو جاتا ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ کا بھیجا ہوا ایک چھوٹا سا پرندہ کنکر مارنے میں خطا نہیں کرتا، اس اللہ کا بھیجا ہوا محمد شریعت سنانے میں خطا کیسے کر سکتا؟ تو مسلمان کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے بھول جاتے تھے، تو کہتا ہے کہ بخار غالب آ گیا، سمجھ نہیں آ رہی، نعوذ باللہ۔ اگر اس کا نام عشق ہے تو توہین کس کو کہتے ہیں؟ آئیں رسالت لینا ہو تو قرآن سے لو۔ میں نے ایک دن پیش کیا تھا کہ تاریخ والی رسالت اور ہے، قرآن والی رسالت اور ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ نماز پڑھاتے ہوئے نسیان کا شکار ہو جاتے تھے، بھول جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جو بھول جائے وہ ملا تو ہوتا ہے، محمد نہیں ہوتا۔ بھائی آپ سلامت رہیں، بڑی خوبصورت توجہ آپ کی ہو گئی، لیکن وقت بھی بڑی، اس پہ میرا اختیار نہیں ہے۔ اس پر اختیار اسی کا ہو سکتا ہے جو ولی العصر ہوتا ہے، جو وقت کی نبضوں پہ کیا بلکہ سورج غروب ہو چکا ہو، نماز ادا کرنا ہو تو معصوم اس کو نہیں کہتے جو سو کر نماز قضا کر جائے اور قضا ہی پڑے، نہیں، وہ تو میرے محمد ہیں۔ محمد کی جوتیاں سیدھی کرنے والے علی کا کمال یہ ہے کہ 2 مرتبہ نماز قضا ہو لگی تھی، سورج غروب ہو چکا تھا، دونوں مرتبہ ڈلے ہوئے سورج کو پلٹا کے پیچھے بلایا، دونوں مرتبہ قضا نہیں پڑی، ادا پڑی ہے۔ جس نبی کے نوکر علی کا یہ کمال ہو، اس محمد کی نماز سو کر قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت آگے کیا فرماتا ہے؟ فرماتا جب یہ ابرہہ کے لشکر پر، اچھا یہ کس سال میں ہوا؟ جس سال میرے نبی کی دنیا میں آمد ہے اسی سال ابرہہ کا لشکر بھی تباہ ہوا ہے۔ پرندے بھیجے گروہ در گروہ۔ میں واقعہ سارا اس ایک جملے کے لیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ولی کیا ہے، نبی کیا ہے۔ نبوت سمجھ میں آ گئی تو ولایت بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور اللہ نے میرے نبی کو نبی بھی بنایا ہے، ولی بھی بنایا ہے، امام بھی بنایا ہے۔ سامعین گرامی، جس سال ہاتھیوں کا لشکر تباہ ہوا اسی سال میرے نبی کی آمد ہوئی۔ اللہ قرآن نے کہتا ہے ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، جن کو یہ دنیا ولی اور امام مانتی ہے، یہ ولی بن کیسے گئے ہیں؟ میں نے تو جب زمین و آسمان کو خلق کیا تھا تو زمین و آسمان کی خلقت کا انہیں گواہ نہیں بنایا، اللہ میں نے تو خود ان کو جب خلق کیا تو ان کو ان کی خلقت پر بھی گواہ نہیں بنایا، تو یہ ولی کیسے بن گئے، یہ امام کیسے بن گئے؟ لیکن جب ابرہہ آتا ہے اس کے لشکر کو اللہ جہنم واصل کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اللہ اس پر عذاب نازل کرتا ہے، اور اپنے نبی پر اپنے اسی سال اللہ اپنے نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے، اپنی جناب آمنہ کی آغوش میں اللہ بھیجتا ہے میرے آقا کو، میرے نبی کو۔ اور اللہ بعد میں نازل ہونے والے قرآن کے اندر سورہ فیل کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میرا حبیب کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا تو نے دیکھا نہیں ہے؟ حالانکہ میرے نبی اس لشکر کے بعد میرے نبی کی دنیا میں آمد ہوئی ہے، اللہ نے معیار
نبوت بھی سمجھا دیا، معیار ولایت بھی سمجھا دیا کہ ولی اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو آنے سے پہلے کائنات کی خلقت کو بھی دیکھ رہا ہو، ہر واقعے پہ حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو۔ اور اللہ رب العزت نے 13 مقامات پر پورے قرآن کے اندر اپنے نبی کو گزشتہ واقعات کے متعلق، میرا حبیب یاد کر وہ وقت جب ہم نے یونس کو اٹھا لیا تھا، جب ہم نے ادریس کو اوپر اٹھا لیا تھا، میرا حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے تو بیٹا بچ گیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ میرا حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے موسیٰ کے لیے دریاؤں کو شگاف ڈال دیا تھا اور ان میں 12 رستے بنا دیے تھے۔ سامعین گرامی 13 مقامات پر اللہ نے میرے نبی کو پچھلے واقعات جو ہزاروں سال پہلے ہو چکے ہیں، میرے نبی کو اللہ نے یاد دلایا، حبیب یاد کر وہ وقت، یاد کر وہ وقت، یاد کر وہ وقت۔ تو یاد ہمیشہ اسے دلایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو۔ توجہ ہے سامعین گرامی؟ اس لیے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو آدم پر بھی گواہ بنایا، ابراہیم پر بھی گواہ بنایا۔ گفتگو یہیں سے اب اگلے مرحلے میں شروع کر لی۔ ایک حدیث بڑی خوبصورت جو میں سنانا چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کل میں یہیں سے آگے لے کر چلوں گا۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھیں مل کے بابا جی۔ میرے نبی دنیا میں آئے ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی بالوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے حبیب تو نے دیکھا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی دیکھ رہے تھے، اللہ عذاب نازل کر رہا تھا۔ تو اسی دیکھنے والے کو عربی میں شاہد کہتے ہیں، اور جو شاہد ہوتا ہے یا نبی ہوتا ہے یا ولی ہوتا۔ اگر اسی معیار پر علی آ جائے تو سمجھ لینا محمد نبی ہیں، علی ولی ہیں، چونکہ اللہ نے معیار نبوت بھی رکھا، معیار ولایت بھی رکھا۔ یہاں انتہائی اہم حدیث اس آیت مجیدہ جو سورہ کہف کی 2 آیات میں نے پڑھی، اس کی تفسیر میں امام علی نقی علیہ السلام سے طولانی حدیث ہے، میں وہ پیش اگر شروع کی تو پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اپنے وقت کے ولی کے ساتھ رابطہ استوار کریں، زمانے کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو ربط دینے کی کوشش کریں، جوڑیں۔ اور کیسے جوڑیں گے؟ چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں پوری کر لیں۔ شرطیں پوری ہوں گی پھر یوسف زہرہ تیرے اجر کو زائل نہیں کریں گے۔ اور امام کے 313 میں جانا چاہتے ہو اس کا بھی میرٹ ہے، نچلی سپاہ میں جانا چاہتے ہو اس کا بھی میرٹ ہے۔ میں جو میرٹ ابھی بتا رہا ہوں وہ نچلی سپاہ کا ہے۔ 10 شرطیں ہیں، ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی سپاہ میں کہ جو ہر لمحہ ہر آزمائش میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھے گا، ایمان کو زائل نہیں ہونے دے گا۔ جو نہیں دولت سامنے آ گئی تو بس سب کچھ اسی دولت پہ ہی قربان کر دیا۔ کوئی فحاشی کا موقع نعوذ باللہ ملا تو سب کچھ پیچھے کر دیا۔ نہیں میرے عزیزان، میرے بزرگان، اس طرح نہیں ہے۔ اس ایمان کی سپاہ میں جانے کے لیے وہ بندہ جائے گا جو اپنے ایمان کو ہر لمحہ اس پر ثابت قدم ہو، اپنے ایمان کو آزمائش جتنی بڑی ہو جائے، جتنی مشکل ہو جائے، وہ اپنے ایمان کو زائل نہیں ہونے دے گا، اس کو حفظ کرے گا، محفوظ رکھے گا۔ حرام رزق کے انبار لگے ہوں لیکن چونکہ پتہ ہے میرا نہیں، نظر اٹھا کے نہ دیکھے۔ غیر محرم سامنے ہے لیکن چونکہ پتہ ہے میرا دیکھنا حرام ہے، نظر اٹھا کے نہ دیکھے، معززانہ انداز میں گزر جائے۔ جو اپنے ایمان پہ ثابت قدم ہے، ایمان کو حفظ کرنے والا۔ بھائی نمرود کی بیٹی کی ایک دایا تھی، ان کا نام 3 طریقے سے روایات میں وارد ہوا، یعنی سمانہ، سیانہ، سہانہ۔
اب ایک ہی حرف ہے اسی میں، اس کو کہتے ہیں عربی میں تصحیف۔ تصحیف یعنی احادیث کے اندر جو اختلاف آیا ہے نا، وہ تقریباً 250 اسباب ہیں اس کے، 250 اسباب ہیں، 250 اختلاف نہیں، 250 اسباب ہیں۔ اختلاف ہزاروں کی تعداد احادیث کے اندر جو کنٹراڈکشن آئی، ایک حدیث دوسری سے ٹکرا رہی ہے، دوسری تیسری سے ٹکرا رہی ہے، تو یہ ان میں سے ایک کہتے ہیں تصحیف۔ تصحیف یعنی ایک حرف ہے، میم ہے، لکھنے والوں نے بعد میں اس کو یا لکھ دیا تو سمانہ سے سیانہ ہو گیا۔ اچھا یا ہے، اس کو ہا لکھ دیا، سمجھ بعد والے نے کسی نے غلطی اس سے ہوگی لکھنے میں، بعد میں سہانہ ہو گیا۔ تو سمانہ کا مطلب اور ہے، سیانہ کا مطلب اور ہے، سہانہ کا مطلب اور ہے، لیکن خاتون ایک ہے۔ یہ وہ مومنہ مستور ہیں کہ جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ اور میرے وقت کے امام کی سپہ میں آنے والی ہیں۔ روایات یہ ہیں کہ جس وقت میرے آقا معراج پہ جانے لگے نا، تو آسمان دنیا پر پہنچے، یعنی سب سے پہلے آسمان پہ پہنچے، تو میرے مولا نے دیکھا کہ بہت ہی پیاری خوشبو ہے، یوں لگتا ہے جیسے پورا آسمان دنیا اس خوشبو سے معطر ہو رہا ہے۔ میرے آقا پوچھتے ہیں جبرائیل یہ اب یوں نہیں ہے کہ نبی اکرم جانتے نہیں ایسے نہیں ہے، حقائق کو ہم جیسے جہال تک بھی تو منتقل کرانے کا ایک سبب بنتا ہے، اسلوب اپنانا تھا نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل یہ خوشبو کیسی ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے آقا و مولا، نمرود کی بیٹی کی ایک دایا تھی جن کا نام تھا سمانہ یا سیانہ، یا میں اب کہہ رہا ہوں سمانہ، آپ ایک نام سمجھ لیں، ان کا نام تھا سمانہ یا سیانہ۔ اچھا وہ اس کی بیٹی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی، جب کنگھی نیچے گری اس نے نیچے جھکا، جھکتے ہوئے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اور ساتھ کنگھی اٹھا لی۔ نمرود کی بیٹی نے جو اپنے باپ کو خدا مانتی تھی، اللہ مانتی تھی، رب مانتی تھی، اس نے کہا یہ کون سا اللہ ہے جس کو تو رحمان بھی کہہ رہی ہے، جس کو تو رحیم بھی کہہ رہی ہے؟ کہا یہ وہ اللہ ہے جس نے تیرے باپ کو اتنا بڑا بنا دیا ہے۔ اچھا، شکایت ہو گئی اسی مومنہ کی کہ یہ جو فلاں کنی دایا ہے تیری بیٹی کی، یہ تجھے خدا نہیں مانتی، تجھے رب نہیں مانتی۔ اس سمانہ خاتون کو اس نے اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ بڑی اہم روایت ہے میرے محترم سامنے، اور میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا میسج ہے، بہت بڑا پیغام ہے، سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، جب سیانہ خاتون کو یا سمانہ خاتون کو نمرود نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے تو مجھے خدا نہیں مانتی، کہا میں تجھے کیسے مانوں؟ میں اس کو مانوں گی جب تو نہیں تھا وہ پھر بھی تھا، جس نے تجھے تیری ماں کے شکم میں تجھے رزق بھی دیا، تیری سانس کا اہتمام بھی کیا، وہاں پر جہاں پہ تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، جہاں پہ تو بے بس تھا، اس نے وہاں پہ تجھے سب کچھ دیا، تیرے وجود کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ میں اس کو رب مانتی ہوں، اس کو خالق، اس کو اللہ مانتی ہوں۔ کہتا ہے کہ مجھے مان ورنہ میں تجھے زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا زندہ آگ میں جلا دوں گا۔ کہا تو ایک مرتبہ نہیں، اللہ مجھے 1000 مرتبہ زندگی دے اور اس کی توحید پر 1000 مرتبہ مجھے جلا دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اس مومنہ کے روایت کے مطابق 4 بیٹے تھے۔ اب جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو اس کا بڑا بیٹا تھا نا، اس مومنہ کا، سمانہ خاتون کا جو بڑا بیٹا تھا، وہ بھی اپنی ماں کا ہی عقیدہ رکھتا تھا، اور اسی مذہب پہ آپ توجہ میری طرف رکھیں گے، وہ اپنی ماں کا ہی عقیدہ رکھتا تھا۔ اس نے کہا بتا تو کیا کس کو مانتا ہے؟ کہا میں اسی کو مانتا ہوں جس نے تجھے بھی بنایا، مجھے بھی بنایا ہے۔ کہا باز آجا توبہ کر لے ورنہ میں تجھے جلا دوں گا۔ فرمایا توبہ تو ہوگی گناہ پر، جب میں نے گناہ کیا نہیں تو توبہ کیسی کروں؟ اس نے جب اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اس کو آگ میں ڈال دیا، آگ نے اس کو جلانا شروع کر دیا۔ لیکن منظر بڑا عجیب ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں مولا، ماں باہر کھڑے ہو کے اقرار توحید کر رہی ہے، وہ بیٹا جلتے ہوئے اقرار توحید کر رہا ہے، اور اس کے بعد جب اس کا بدن جل گیا نا، اللہ نے ہمیں حکم دیا جبرائیل یہ میری توحید پہ اتنا ثابت قدم ہے، اپنے ایمان کس قدر ثابت قدم حفظ کر رہا ہے، اس کے جلے ہوئے بدن کو میں زمین پر دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس کے جلے ہوئے بدن کو اٹھاؤ، پہلے آسمان پہ رکھو۔ ہم نے اس کے جلے ہوئے بدن کو اٹھایا، اس کے جلے ہوئے بدن کے اندر اس قدر اللہ نے خوشبو پیدا کر دی کہ آج تک آسمان دنیا اسی سے معطر ہوتا چلا جا رہا۔
میرے آقا جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو کہا جبرائیل یہ تو پہلے آسمان والی سے خوشبو سے بھی زیادہ بہترین خوشبو ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ اب اسلوب ہے نا ہم تک حقائق کو پہنچانا ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میرے آقا مولا اس بیوی کا، اس سمانہ خاتون کا ایک دوسرا بیٹا تھا، اب اس کو بھی کہا گیا کہ تو توبہ کر لے۔ کہا توبہ کیوں کروں، میں اللہ اسی کو مانوں گا، اسی کو مانتا ہوں کہ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا۔ جب تو بے بس تھا اللہ وحمدی تیرا رازق ہے، تیرا خالق ہے، تیرا رب ہے، اس نے بیٹے کو پکڑ کر، دوسرے بھائی کو پکڑ کر آگ میں جلا دیا۔ آگ جلتی رہی، جلاتی رہی، وہ جلتے ہوئے اعلان توحید کرتا رہا، اقرار توحید کرتا رہا۔ روایت کا جملہ ہے کہ جب اس کا بدن جل گیا، جبریل کہتے ہیں مولا اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے جلے ہوئے بدن کو میں زمین پر نہیں، اب اس کے مولا ہم کہاں رکھیں؟ فرمایا اس نے انجام دیکھ کر اقرار توحید دیا اور ثابت قدم رہا، اپنے ایمان کو زائل نہیں ہونے دیا، لذا اب اس کا درجہ پہلے سے بڑھ چکا ہے۔ مشکل تھا کیونکہ جلتے ہوئے بھائی کو دیکھ چکا ہے، پتا تھا کہ موت سر پہ ہے، لیکن پھر بھی میری توحید پہ ثابت قدم ہے، لذا اس کے جلے ہوئے بدن کو اٹھاؤ دوسرے آسمان پہ رکھو۔ جب ہم نے جلے ہوئے بدن کو وہاں پہ رکھا، اللہ نے اس کے جلے ہوئے بدن کے اندر اس قدر خوشبو پیدا کر دی کہ آج تک آسمان ثانی کی ساری دنیا اسی سے معطر بھی ہو رہی ہے، اسی سے معزوز بھی ہو رہی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا جب تیسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر خوشبو۔ کہا جبرائیل یہ کیسی ہے؟ کہا مولا سمانہ خاتون کا ایک تیسرا بیٹا تھا، اس کو بھی آگ میں جلا دیا گیا۔ اللہ نے کہا اس کے جلے ہوئے بدن کو اٹھاؤ تو آسمان ثالث پہ رکھ دو۔ ہم نے جلے ہوئے بدن کو اٹھایا، اللہ نے اس کے بدن کے اندر اس سے بہتر خوشبو پیدا کر دی۔ آسمان ثالث آج تک اس سے معطر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا جب چوتھے آسمان پہ پہنچے، کہا جبرائیل اس جیسی خوشبو تو پہلے تھی کوئی نہیں۔ کہا مولا سب سے آخر پر اس سمانہ خاتون کا ایک بچہ تھا جو تقریباً 6 ماہ اس کی عمر تھی، اپنی ماں کی آغوش میں تھا۔ نمرودیوں نے اس ماں کی گود سے اس بچے کو چھین کر جب آگ میں ڈالنا چاہا تو ایک مرتبہ ماں نے سوچا چلے تھوڑی دیر کے لیے ایمان چھپا لیتی ہوں، ایمان زائل نہیں کرتی، چھپا لیتی ہوں۔ جب ماں کے دل میں خیال آیا نا، اللہ نے بچے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ بچہ بول کر کہنے لگا اماں جان اپنے ایمان کو زائل نہیں کرنا، چھپانا نہیں ہے، میں جلنے کے لیے آمادہ ہوں، ایمان چھپانے کے لیے آمادہ نہیں۔ ایک مرتبہ اس بچے کو بھی پکڑ کر آگ میں ڈالا، ماں کو بھی پکڑ کر آگ میں اکٹھا ڈال دیا گیا۔ دونوں ماں بیٹے تڑپ تڑپ کر جل گئے، آگ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل ان کے دونوں ابدان کو اٹھاؤ۔ جلے ہوئے بدنوں کو ہم نے اٹھایا، آسمان رابع پہ رکھا۔ اللہ نے ان دونوں ماں بیٹے کے بدن کے اندر اس قدر خوشبو پیدا کر دی، اس قدر خوشبو پیدا کر دی کہ آج تک عیسیٰ جیسا نبی بھی اسی سے معزوز ہو رہا۔ نہیں سکر عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہے نا۔ میرے بزرگوں دوستو عزیزو، بات ایک مثال اور میں آپ کو دینے لگا ہوں، بات لمبی تو نہیں ہو رہی یہ۔ اچھا اب میرے آقا نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے یہاں پر دعا کے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہاتھ جس کے لیے ایسے اٹھیں، وہ ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، دعا عرش مولا سے پہلے ٹکرا جائے گی۔ میرے آقا نے دعا کی پروردگار تیری توحید پر، ایمان پر اس قدر ثابت قدم ہے تو ایسے لوگوں کی ہی تو میرے بیٹے قائم آل محمد کو ضرورت ہے۔ پروردگار میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، جب تو میرے بیٹے سرکار حجت کو امام مہدی علیہ السلام کو اس نے ظہور عطا کرے گا نا، اس ماں کو بھی زندہ کرنا، اس کے بیٹوں کو بھی زندہ کرنا، اور ان چاروں بیٹوں کو بھی 313 میں جگہ دینا، ان کی ماں کو بھی 313 میں جگہ دے۔ پوری فیملی 313 میں آ رہی ہے۔ غور کریں سامعین، بتایا جاتا ہے کہ جب صدام ملعون کی حکومت تھی عراق کے اندر، تو نجف، کربلا، یہ جو علاقے ہیں نا، ان علاقوں میں اس کی حکومت کے خلاف پلان تیار ہوا کہ حروج کیا جائے۔ اس کے ظلم حد سے بڑھ چکے ہیں، کوئی اس سے محفوظ نہیں رہ گیا۔ اب ظاہر ہے اس کے جاسوس ہر گھر کے اندر موجود تھے، تو پلان تو تیار ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ جاسوسی ہو گئی۔ بہت سارے لوگ نجف اشرف کے اندر پکڑے گئے اور وہاں پہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ جمع کیا گیا۔ صدام ملعون کا ایک داماد تھا
جو اسی طرح اس کے بیٹے بھی بڑے ظالم تھے، یہ خود بھی بڑا پلید اور نجس تھا، ظالم تھا، اور اس کے داماد بھی اسی طرح سے ظالم. وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ، اپنی فوج پولیس کے ساتھ آ گیا، اور اس نے سارے مومنین جہاں پہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو سامنے بٹھایا ہوا. جب ایک مرتبہ اس کا داماد ملعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے کہ جو صدام کا ساتھ دے، اور تم میں سے کون ہے جو حسین کا ساتھ دے؟ کمال ہے نا. سوال دیکھیں ذرا، تم میں سے کون ہے جو صدام کا ساتھ دے، اور تم میں سے کون ہے جو حسین کا ساتھ دے؟ یہ بات اس نے بتائی جو خود اس میں موجود تھا. اس نے کہا کہ ایک نوجوان اٹھا، اس نے کہا جی میں بتاتا ہوں. کہا بتا کس کے ساتھ ہو، صدام کے ساتھ یا حسین کے ساتھ؟ فرمایا تیرے صدام پہ لعنت کرتا ہوں، حسین پہ صلوات پڑھتا ہوں، میں حسین کے ساتھ ہوں. صفوں سے باہر نکالا، باہر کر کے گولی مار دی، وہ مومن شہید ہو گیا. اس کے بعد کہا اور تم میں سے کون ہے جو حسین کے ساتھ ہے؟ ایک نوجوان اور اٹھا، اس نے کہا میں حسین کے ساتھ. اچھا ادھر آؤ، پکڑ کے باہر گولی ماری، شہید کر دیا. 2 مومن وہاں پہ شہید کیے. وہ مومن کہتا ہے کہ رات کو جب اس کے بعد انہوں نے ہمیں کچھ زد و کوب کیا، تشدد کیا، اور ہمیں باقی کو چھوڑا. اور کہتا ہے کہ میں رات کو سویا تو میں دیکھ کے رہا ہوں کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہیں، اور وہ حکم دے رہے ہیں کہ دونوں شہداء کے بدن کو اٹھاؤ، ان میں سے جو پہلا شہید ہونے والا نا اس کو گنج شہداء میں دفن کرو. یہ جو ساتھ ہی نا امام حسین کے حرم کے جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. یہ میرے حرم کے ساتھ شہداء دفن ہے نا، گنج شہداء، جہاں پر اکٹھے شہداء کی قبر ہے باقی شہداء کی، وہاں پہ اس کو دفن کر دو. اور یہ جو دوسرے نمبر پہ اٹھا تھا نا، اس نے کہا میں حسین کے ساتھ ہوں، اس کو میرے حرم میں میرے بدن کے ساتھ دفن کر دو. یہ بالکل مثال وہی ملتی ہے جو سمانہ خاتون کے بیٹوں کی ہے. کہا اس کو بالکل میرے ساتھ دفن کرو. مومن کہتا ہے میں نے کہا میرے آقا کیا معاملہ ہے یہ؟ اب وہ بھی شہید ہوا ہے، یہ بھی شہید ہوا ہے، بلکہ ابتدا ہی اس نے کی تھی. کہا اس نے ابتدا کی تھی، وہ شہید ہو گیا، لیکن اس وقت انجام کا اسے پتہ نہیں تھا. شہید ہو گیا، ہم نے اس کا اجر محفوظ ضائع نہیں کیا، محفوظ کیا، گنج شہداء میں جگہ دے دی. لیکن یہ جو دوسرا اٹھا تھا نا، اس کو انجام کا پتہ تھا، پھر بھی مجھے حسین سے محبت کا اظہار کیا. اب اس کا درجہ صرف یہ بنتا ہے کہ مجھے حسین کے بدن کے ساتھ دفن ہو جائے. کوئٹہ شہداء کی سرزمین ہے، تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے، لیکن پھر بھی علی علی کرتا ہے، حسین حسین کرتا ہے. میرے بزرگوں، دوستو، عزیزو، بالکل ایسے ہے جو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے، پھر معصوم اس کے اجر کو زائل نہیں کرتے، اپنے ایمان کو زائل نہیں کریں. یوں نہ ہو کہ رات کو موبائل دیکھتے دیکھتے فحاشی دیکھتے رہیں، ایمان کہاں سے کہاں چلے جائے. غیر محرم سامنے ہو، ایمان زائل کر بیٹھے. رزق حرام ہو، رشوت ہے، سود ہے، غبن ہے، چوری ہے. نہیں میرے بزرگ دوستوں سے اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہیں. امام زمان کی سپاہ میں جانے کے لیے بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، وہ بندہ جائے گا جو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے گا، جو ایمان کو ہر آزمائش میں حفظ کرے گا. اور آزمائش تیری ہر روز ہوتی ہے، ہر روز آزمائش، یوں نہیں کہ کبھی کبھی، ہر روز آزمائش، ہر جگہ پہ، بازار میں نکل تیری آزمائش. تو جو ہے ٹی وی کے آگے بیٹھ تیری آزمائش، موبائل کھول تیری آزمائش ہے. کتنا کامیاب ہے، کتنا ثابت قدم ہے، یہی تو آزمائش ہے. کس نے ان آزمائشوں میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، کس نے زائل کر دیا؟ جو زائل کر گیا خسارے میں چلا گیا، جو محفوظ کر گیا امام کی سپاہ میں چلا گیا. صلوات بر محمد و آل محمد.
اپنے امام کے آنسوں پوچھنے کی کوشش کریں. وہ 70 مرتبہ ہر روز پانی نہیں خون روتے. جرم کریں گے. آیت اللہ عبد النبی عراقی اکثر بڑی عارف شخصیت تھے، مرجع تقلید تھے، حوزہ علمیہ نجف کے زعیم. اکثر روز جمعہ مغموم ہو جاتے نماز عصر کے وقت. کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آگا میں نے اکثر آپ کو دیکھا آپ اس موقع پہ اس وقت پہ بہت زیادہ غمزدہ ہوتے ہیں. کہ میں کیوں نہ ہوں اس وقت میں میرے وقت کے امام جو غمزدہ ہوتے ہیں. مولا کیوں ہوتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہوتے. امام ایک ایک عمل کو دیکھتے جاتے، آنکھوں میں سے آنسو بہتے چلے جاتے، اور آخر پہ ایک جملہ کہتے ہیں کاش تو میری دادی زینب کی قید کی قدر کر لیتا. اپنے ایمان کو بچائے، وقت کے امام کی سپاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، نہ خود فریبی کا شکار ہو. اس امام کے آنسو میری وجہ سے بڑھ جائے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ میرے اعمال کی وجہ سے آنسو بڑھے. پھر میں کہوں کہ میں بڑا محب ہوں، بڑا عاشق ہوں؟ نہیں میرے مولا کے عزادار ہو. کوشش کریں یار، اگر کوئی غلطی ہو گئی نا تو معصوم فرماتے ہیں میرے دادا حسین کے غم میں تھوڑا سا رو لے. فرماتے ہیں چھٹے مولا کی حدیث ہے، جس مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اس کا آنسو اس کے رخسار پہ بہہ کے نیچے آ جائے، اللہ اس دن کے اس کے چہرے سے کیے ہوئے گناہ ہی مٹا دیتا. اگر غلطی ہو گئی نا تو تیرے پاس بڑا وسیلہ ہے گناہوں کو معاف کر. ہم نے کہا زہرا کے لال کا بناب سیدہ کی بارگاہ میں پرزہ پیش کیا کرو. دنیا کو کیا معلوم. حسین آقا ایک مرتبہ اپنے نانا جان کے پاس آ رہے تھے، خطبہ دے رہے ہیں میرے آقا نبی اکرم، خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ. جو ایک مرتبہ دیکھتے ہیں میرا حسین ایسے صفوں کو چیرتے ہوئے اندر، ایک صحابی کے کپڑے سے پاؤں الجھا شہزادے کا، امام گرنا چاہ رہے تھے، گرنے لگے، نبی اکرم نے خطبہ چھوڑ دیا، حسین کو گرنے سے پہلے بچا. فرمایا میں خطبہ تو چھوڑ سکتا ہوں، حسین تیرا گرنا گوارا نہیں کر سکتا. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ابھی تو آپ کے مسجد تھے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے تھے، یہاں کوئی مار تو نہیں رہا تھا. مولا ابھی تو پاؤں کپڑے سے الجھا ہے، آپ کا بیٹا گرنے لگا، برداشت نہیں کر سکے. مولا کاش آپ کربلا میں دیکھ لیتے، جب آپ کا یہی حسین تھا، کوئی کمر میں نیزہ مار رہا ہے، کوئی چہرے پہ تماچے مار رہا ہے، کوئی حسین کو پتھر مار رہا ہے، کوئی حسین کی گردن پہ خنجر چلا رہا ہے، کوئی حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑا رہا ہے. اجرکم اللہ، تیرا پرسہ مولا قبول فرما. اس غم کے سوا اللہ تجھے کسی غم میں نہ رلائے. کبھی آنسو نکلے نا تو کوئی مشکل ہو دعا مانگ لیا کرو اللہ کی بارگاہ میں. آنسو کی وجہ سے اللہ تیری دعا کو رد نہیں کرے گا، اللہ تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں میرے مولا کے عزاداروں، ختم ہو گئی مجلس، واسے ایک جملہ سن لیں. جس حسین کا رونا نبی برداشت نہیں کرتے، وہ حسین اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہیں. روایت کا جملے ہیں. اچھا میرے مولا امام حسین علیہ السلام جب نیزے پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں تو دیکھ بھی سکتے ہیں. یہ تو مسلم ہے نا، 13 مرتبہ میرے حسین نے نیزے پہ قرآن پڑھا. میرے مولا کے عزاداروں، روایت کا جملہ ہے، علماء مقاتل نے یہ روایت نقل کی کہ جب کبھی بازار میں رش بڑھ جاتا تھا، حسین آقا نیزے سے رخ پھیر لیتے، ایسے اپنی آنکھیں کھول لیتے، آخری مستور کو دیکھتے،
تھوڑی دیر دیکھتے رہتے، پھر اس سے اگلی مستور، پھر اس سے اگلی اپنی بیٹی، پھر اس سے اگلی بیٹی، پھر اپنی بھتیجی. اس طرح حسین کا دیکھتے 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 جب نظر پڑتی نا 4 سال کی زہرا پر، اس وقت حسین آقا کی آنکھوں میں سے آنسو اس قدر بہتے جو مولا کی ریش مبارک آنسو سے تر ہو جاتی تھی. اور میرے مولا کے دارو بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی. علماء مقاتل نے لکھا ہے بڑی دیر تک اپنی بیٹی کو دیکھتے رہتے، بیٹی اپنے بابا کو دیکھ کر روتی رہتے، لیکن دیکھتے 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 جب میرے امام کی نظر پڑتی نا عالیہ کے ننگے سر کے اوپر، اس وقت حسین رخ بھی پیچھے پھیر لیتے، آنکھوں کو بھی بند کر لیتے. اس وقت علی کی بیٹی میں کہتا ہوں، بی بی کہتی ہوں گی، حسین میں جب دنیا میں آئی تھی تو میں رو رہی تھی، مجھے سارے چپ کرا رہے تھے، میں چپ نہیں کی، میں نے آنکھیں نہیں کھولی، تیرے کہنے پہ میں نے رونا بھی بند کیا تھا، تیرے کہنے پہ میں نے آنکھیں بھی کھولی تھی. حسین اب آنکھیں بند کرنے کا وقت نہیں ہے، ذرا آنکھیں کھول، تیری زینب ہر قدم پہ قتل کیسے ہو رہے. اجرکم اللہ، مولا آپ کا پرشا قبول فرمائے. سیدہ آپ پر راضی ہوں میرے مولا کے عزاداروں. سید الشہداء سر تمام سروں کو دربار میں پیش کر دیا گیا. نیزو پہ سر ہے شمر ملعون، بغیرت ابن بغیرت شمر، سامنے حکمران یزید ملعون کو ایسے تعارف کراتا ہے، یزید یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر، یزید یہ عباس بن علی کا سر ہے، یہ جعفر بن علی کا سر ہے، یہ عون بن علی کا سر ہے. ایک ایک شہید کا سر آتا، شمر بتاتا، اور جو لسٹ اس کے سامنے لکھی ہوئی تھی پڑھ کے سناتا. یزید کہتا ٹھیک ہے. مولا کی قسم روایت کا جملہ ہے، جب مرحلہ آیا نا علی اکبر کے سر والی سانگ کا، اس نے سانگ اٹھائی، یزید کے سامنے کھڑے کی اور کہا یزید یہ ہے علی بن الحسین. جب یہ کہانی اس نے سنا نا یہ ہے علی بن الحسین، یزید ایک مرتبہ ایسے اس کی نظریں بند گئیں علی اکبر کے چہرے پر. علی اکبر بڑی دیر تک علی اکبر کو دیکھتا رہا. وہ علی اکبر ابھی تو چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، ابھی تو 3 دن کا پیاسا تھا علی اکبر. اور معلوم تو نے علی اکبر کو عام موسم میں تو نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو تم نے نیزے پہ سر دیکھا ہے. یزید کو کہتا ہے، شمر کہتا ہے یہ ہے علی بن الحسین. بڑی دیر تک علی اکبر کے سر کو دیکھتا رہا. دیکھنے کے بعد کافی دیر کے بعد یہ ملعون شخص بولا یزید، اور یزید دول کے کہتا ہے شمر یہ علی اکبر ہے. کہا یہی علی اکبر ہے. ایک جملہ کہتا ہے اچھا تو اگر یہ علی اکبر ہے، جب تم نے اسے مار لیا تھا تو حسین کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کا اس جیسا بیٹا مر جائے وہ زندہ رہنے کے قابل کوئی نہیں رہتا. میرے مولا کے عزاداروں، اس کے بعد اس ملعون نے کیا کیا؟ اکبر کے سر سے دیکھنے کے بعد فارغ ہوا. اس نے ایک چھڑی معافی مانگ کے میں جملہ کہنے لگا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ یزید حسین کے قتل سے بری ہے. اس ملعون نے پھر کیا کیا؟ ایک چھڑی منگوائی، وہ چھڑی میرے حسین کے ان لبوں پہ مارنا شروع کی جن لبوں پر نانا رسول چوم چوم کے تھکا نہیں گا.